سب کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو ہم نے ان میں سے کتنے لوگوں کو تباہ کر دیا وہ اب دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں۔ جن کے پاس سب کچھ تھا آج ان کا نام بھی باقی نہیں۔ انسان جب صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو آخرکار تھک کر گر جاتا ہے۔ یہ بات مایوس لوگوں کے لیے امید ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی قیمتی ہے جو عاجز ہو، نہ کہ دولت مند۔ سورہ مریم کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم ان کی کوئی آواز سنتے ہو؟ فرعون جو ایک بہت بڑا ظالم تھا، اور وہ سب لوگ جنہوں نے دولت کے انبار جمع کیے، کیا تم ان میں سے کسی کی بھی آواز سنتے ہو؟ سانس کی آواز بھی، ہلکی سی بھی، کچھ بھی نہیں۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، آج اس کی سانس کی آہٹ بھی نہیں باقی۔ جو جیتے جی دنیا کو ہلا دیتے تھے وہ بھی مٹی میں دفن ہو گئے۔ تو افسوس نہ کرو، تمہارا دکھ، تمہاری بے بسی ایک دن ختم ہوگی۔ بس رب کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے انسان تکبر نہ کر، تم سے زیادہ رکھنے والے بھی اللہ کے پاس واپس جا چکے ہیں۔ تو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے تم بھی ایک دن اللہ کی طرف لوٹنے والے ہو۔ یہ آیت ہمیں آئینہ دکھاتی ہے، ہم سب واپس جانا ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اگر تمہیں زندگی میں کچھ بھی کم لگ رہا ہے، عزت، پیسہ، سکون، تو پریشان مت ہو، کیونکہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جو آج ہے وہ کل نہیں رہے گا۔ بس عاجزی سے جیو اور خود کو اس رب کے حوالے کر دو جو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیات نمبر 74 میں فرماتے ہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا جو ان سے بہتر تھیں، ان کے پاس زیادہ سامان، زیادہ چیزیں اور ظاہری شان و شوکت زیادہ تھیں۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، گھروں کی چمک ہے، شہرت ہے، لیکن اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے یہ سب وقتی ہے۔ اگر تمہیں آج کچھ نہیں ملا تو ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہو۔ دل چھوٹا نہ کرو، تمہارا صبر تمہارا خزانہ بنے گا۔ ان کے پاس تم سے بھی زیادہ تھا۔ اللہ ہمیں ان باتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ایک بار پھر وہی سوال کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہی بات دہراتے ہیں، کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو یا ان کی کوئی معمولی سی بھی آواز سنتے ہو؟ جواب ہے نہیں۔ تو تکبر سے بچو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، دوسروں سے عزت سے بات کرو۔ عزت وہی ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے سے ملتی ہے، نہ کہ لوگوں پر اکڑنے سے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ اپنا دل نرم رکھو، یہی نرمی تمہیں اللہ کے قریب کرے گی۔ اللہ ہمیں خیر عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنے کا حکم دیا تو انہیں یاد دلایا کہ نرمی سے بات کرنا۔ سوچو، جب فرعون جیسے ظالم سے نرمی کا حکم ملا تو ہم عام انسانوں سے کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ نرمی الفاظ کو دل میں اتار دیتی ہے، سختی صرف فاصلے بڑھاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہم وہی کے موضوع پر بات کرتے ہوئے بار بار ایک ہی نقطے پر پہنچتے ہیں، لوگوں سے بات کرنے کا انداز۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے وہ ہم سے انتہائی عزت سے خطاب فرماتا ہے۔ اس نے قرآن میں ہمارے لیے جو آیات نازل کیں وہ بھی بہت ادب کے ساتھ ہیں۔ تو جب ہم لوگوں سے بات کریں ہمیں نرمی سے بات کرنی چاہیے، محبت سے، ادب سے، احترام کے ساتھ۔ یاد رکھو وہ بھی انسان ہیں۔ اگر ہم یہ بات بھول جائیں تو ہم خود کو اللہ سے جڑا ہوا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم وہی سے جڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں دوبارہ جڑنا ہوگا میرے بھائیوں اور بہنوں۔ جب ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتنی خوبصورت آیت ہے، مجھے یہ آیت بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین لوگوں کو بدترین انسان فرعون کے پاس بھیج رہا ہے، اور پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ جب تم دونوں اس کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ! یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب آپ کسی سے نرمی سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات سننے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ نرمی دلوں کو کھولتی ہے، سختی دروازے بند کر دیتی ہے۔ بات تبھی اثر کرتی ہے جب اس میں درد، محبت اور خیر خواہی ہو۔ جب زکریا علیہ السلام کو خوشخبری ملی تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی تھوڑے شرمندہ بھی ہوئے،
کیونکہ وہ اور ان کی بیوی دونوں بوڑھے تھے، وہ سوچنے لگے کہ لوگوں کو کیا بتاؤں، ظاہر ہے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے، لیکن انسان ہونے کے ناطے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، خاص طور پر قریبی لوگ۔ یہ بات سن کر دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے کہ زکریا علیہ السلام جیسے نبی کو بھی کبھی دل میں یہ خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو پھر اگر ہم عام انسان بھی کبھی کبھی ایسا سوچتے ہیں تو کیا ہوا؟ ہم کمزور نہیں، ہم بس انسان ہیں۔ بس فرق یہ ہے وہ دل کی اس آواز کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور ہم الجھ جاتے ہیں لوگوں کے جملوں میں۔ قریبی لوگ جب طنز کرتے ہیں یا شک کی نظر سے دیکھتے ہیں تو زخم زیادہ گہرا لگتا ہے، مگر یاد رکھو اللہ تمہارے دل کی حالت جانتا ہے اور وہی تمہیں تمہاری خاموش دعا کا انعام دیتا ہے۔ اسی وجہ سے زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک نشانی مانگی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب مجھے کوئی نشانی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ کرنا۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ خاموشی میں ایک عجیب سکون ہوتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان؟ زکریا علیہ السلام کو یہ تعلق ملا، تم بھی پا سکتے ہو، بس تھوڑا صبر چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ خود مدد کرے گا، ہدایت دے گا، جواب دے گا، وضاحت کرے گا، آپ کو خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، ایسے وقت میں زیادہ بولنا ٹھیک نہیں ہوتا، بس اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ کبھی زندگی میں ایسا لمحہ آیا ہے کہ آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہو مگر کوئی سننے کو تیار نہ ہو؟ ایسے وقت میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ خاموشی۔ ہمیں ہر چیز خود نہیں کرنی، کچھ کام اللہ نے اپنے ذمے رکھے ہیں، بس اعتماد رکھو، خاموشی اختیار کرو اور باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ جب ہم بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اولاد کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ سبق بھی ہمارے لیے ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے۔ نیک لوگ اچھا ہی سوچیں گے، برے لوگ ہمیشہ برا ہی سوچیں گے، اور جو درمیان میں ہوں گے اللہ وقت کے ساتھ ان کے دلوں کو صاف کر دے گا۔ زکریا علیہ السلام کے لیے 3 دن 3 راتیں مقرر ہوئیں، آپ کی اور میرے لیے شاید اس سے زیادہ وقت درکار ہو۔ دیکھو، ہر کسی کی آزمائش کا وقت الگ ہوتا ہے۔ کسی کی 3 دن میں دعا قبول ہوتی ہے، کسی کو 10 سال لگ جاتے ہیں، لیکن فرق صرف صبر کا ہے۔ اللہ تمہیں دینے سے پہلے تمہیں تیار کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں تو وقت ثابت کرے گا کہ آپ واقعی اچھے ہیں۔ جو لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ آپ کا نام صاف کر دے گا۔ اگر وہ لوگ نیک ہوں گے تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں گے، لیکن اگر وہ بد نیت ہوں گے تو پھر چاہے ان کے سامنے حقیقت آ جائے وہ پھر بھی آپ پر یقین نہیں کریں گے۔ اس لیے پریشان نہ ہو۔ الزام سہنا، خاص طور پر جب آپ بے گناہ ہوں، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں وقت کے ساتھ سچ کو واضح کر دوں گا۔ لوگ بھول جاتے ہیں مگر اللہ نہیں بھولتا۔ اگر تم سچے ہو تو وقت تمہاری سچائی کا گواہ بنے گا۔ بس دل صاف رکھو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ ہمیں لوگوں کو خوش نہیں کرنا بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن جب ہم اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو وہ خود لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو راضی کرتا ہے چاہے لوگ اس سے ناراض ہو جائیں تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ اللہ لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں سب کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک رب کو خوش رکھو، اور جب وہ خوش ہوگا وہی رب ان دلوں کو بھی تمہاری محبت سے بھر دے گا جو آج تم سے ناراض ہیں۔ یقین رکھو، سچائی اور نیت صاف ہو تو آخرکار عزت ملتی ہے۔ اور جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور تھوڑے ہی وقت میں وہی لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں جنہیں وہ راضی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات دل میں بٹھا لو بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی رضا وقتی ہے، اللہ کی رضا دائمی ہے۔ تم جتنی مرضی کوشش کر لو سب کو خوش نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے کسی انسان کو خوش کرو گے تو نہ اللہ راضی ہوگا نہ وہ انسان دیر تک تم سے خوش رہے گا۔ اس لیے زندگی کا اصول بنا لو، جس میں اللہ کی رضا ہے وہی کرو، پھر دیکھنا کیسے اللہ تمہیں عزت بھی دے گا اور سکون بھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے
اور اسے کہا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد دہانی آئی کہ ہم سب انسان ہیں، فرعون بھی، اللہ نے ہم سب کو ایک خاص طریقے سے پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس لیے ہمیں یاد دلایا گیا کہ ہم مٹی اور خاک سے بنائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں واپس لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اے انسان، یاد رکھو تم کون ہو، تم محض ایک انسان ہو جو زمین سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت اور نرم انداز میں ہمیں ہماری حقیقت یاد دلا رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کسی اور چیز سے پیدا کر سکتا تھا، حقیقت میں وہ ہمیں سونے یا چاندی سے بھی پیدا کر سکتا تھا یا کسی آسمانی چیز سے، مگر اس نے انسان کو زمین پر زندگی گزارنے کے لیے زمین سے ہی پیدا کیا۔ کیا کبھی سوچا ہے اللہ چاہتا تو ہمیں چمکتی چیزوں سے پیدا کرتا، مگر اس نے ہمیں خاک سے بنایا، کیونکہ خاک میں عاجزی ہے، نرمی ہے، جھکنے کی طاقت ہے۔ جو انسان خاک سے بنا ہے اسے غرور زیب نہیں دیتا۔ اسی زمین سے ہماری تخلیق کی، اسی میں ہمیں واپس کرے گا اور قیامت کے دن